السلام علیکم دوستوں، یہ ہماری ویڈیو ویلاگ جو ہے اس سیریز آف ویلاگ ہے۔ اس سیریز کا نام ہے اسلام دین ہے یا اسلام نظام حیات ہے۔ دین معنی ہوتا ہے بے آسان لفظوں میں نظام حیات یا کانسٹیٹیوشن کہہ لیں آپ، اور مزید آسان لفظوں میں تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کا نام رکھا ہے اسلام۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہمیشہ دین کہا ہے، مذہب نہیں کہا۔ مذہب کا لفظ ہی استعمال قرآن میں نہیں ہوا۔ دین ہمیشہ انبیاء کرام دین لے کر آئے، اور اس کے بعد انبیاء کرام کے جانے کے بعد لوگوں نے اس دین کو مذہب میں کنورٹ کر دیا۔ تو آج ہم اس ویلاگ کی پہلی ایپیسوڈ یا پہلی سیریز کو ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس پورے دین کو سمجھیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو نام اللہ نے اس کے لیے پک کیا ہے اسلام، اس نام کا قرآنی مفہوم کیا ہے۔ تو اگر ہمیں قرآنی مفہوم پتہ چل جائے گا تو پھر ہمیں کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اس نام کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ عربی زبان میں لفظ بنتے کیسے ہیں۔ عربی زبان میں مادہ ہوتے ہیں، روٹ کہہ لیں اس کو، کانسیپٹس کہہ لیں، اور یہ ہر زبان میں ہوتے ہیں روٹس اور کانسیپٹس، اور ان روٹس کی بیس پہ الفاظ بنتے ہیں۔ مادہ کی میننگ ہوتی ہے، اس مادے سے جتنے الفاظ بنتے ہیں وہ مادے کی میننگ ریفلیکٹ کرتی ہے ان الفاظوں میں۔ جیسے کہ ایک مادہ علم ہے، عین لام میم، تو علم سے جتنے لفظ بنے، تعلیم لے لیں آپ، عالم لے لیں، علم لے لیں، عالمین لے لیں، عالم لے لیں، تو یہ سارے الفاظوں میں ان کی میننگ، علم کی جو عین لام میم مادہ جاننا، اس کے معنی ہوتے جاننا، وہ میننگ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو لفظ اسلام کی جو مادہ ہے وہ ہے سین لام میم۔ اسی مادے سے اسلام بنا ہے اور اسی مادے سے مسلمان بنا ہے، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس مادے کی میننگ عربی لغت کے حساب سے کیا ہے، اور کن کن معنوں میں یہ لفظ اسلام قرآن کے اندر آیا ہے۔ اس سین لام میم کا مادہ کن کن معنوں میں قرآن شریف میں آیا ہے۔ اس کا پہلا مادہ ہے سلم۔ اس کے بنیادی معنی ہیں وہ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک اور صاف ہو گیا، اس کی ہر ایک کمی پوری ہو گئی۔ اسی مادے میں قرآن شریف میں بھی یہ لفظ آیا ہے 2/71 میں، مسلمات لا شیاط فیہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا، جو قربانی کے لیے حکم ہوا کہ آپ ایک گائے قربان کرو، تو لوگوں نے پوچھا کیسی ہو، تو آپ نے فرمایا مسلمات، وہ جو بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہ ہو، ایسی گائے۔ دوسرا مادہ معنی ہے اس کے ہر قسم کے آفات، خطرات اور حوادث سے محفوظ رہنا۔ اب اسی معنوں میں قرآن شریف میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا 8/43، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ۔ تو ضرور تم بزدلی کرتے ہو، معاملے میں جھگڑا ڈال دیتے، مگر اللہ نے بچا لیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ نے بچا لیا۔ تو جو مادے کی سیکنڈ میننگ ہے وہ ہوئی خطرات اور حوادث سے محفوظ رہنا، بچا لینا، محفوظ رکھنا۔ تیسری میننگ ہوگی السلم، کہتے ہیں سیڑھی کو، یعنی کسی بلندی تک پہنچنے کا قابل اعتماد و محفوظ ذریعہ۔ سیڑھی معنی ہی ہوتے ہیں کہ آپ اوپر جانے کا، بلندی تک جانے کا ایک ذریعہ ہے، وہ میڈیم ہے۔ اگر آپ گوگل پہ بھی کریں گے انگلش ٹو عربک اور لیڈر لکھیں گے تو سلم کا ورڈ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لفظوں میں ہی ایک یہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن شریف میں بھی 52/38، ام لہم سلم یستمعون فیہ۔ آپ دیکھیں اس کے معنی ہیں یا ان کے پاس کوئی زینہ ہے جس میں چڑھ کر سن لیتے ہیں، تو ان کا سننے والا کوئی روشن سند لائے۔ تو زینے پہ چڑھ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے لفظ آیا ہے سلم۔ اسلم کے معنی ہوتے ہیں صلح اور صفائی کے ساتھ رہنے والا۔ اسلم کو کہتے ہی صلح کو ہیں۔ تو اس مادے کی میننگ ہوں گی خود بھی امن و سلامتی سے رہنا اور دنیا میں بھی امن و سلامتی قائم رکھنا۔ دوستوں یہی وہ مادہ ہے، یہی مادے کی وہ میننگ ہے جو کامنلی ہمارے ہاں اسلام کی میننگ لی جاتی ہے، پیس۔ انہی معنوں میں قرآن شریف میں یہ لفظ آیا ہے 8/61، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
انہو هو السمیع العلیم، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھکو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ سلم السلام کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کرنا، سپردگی کرنا، جھک جانا۔ ان معنوں میں یہ 2/112 میں آیا ہے یہ لفظ، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے پاس ہے۔ تو چہرہ جھکا دیا، آپ دیکھیں جھکنے کے سینس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اطاعت کے سینس میں۔ چھٹا ہے ہمارا استسلم تکامت الطریق، اس کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں وہ راستے کے درمیان میں چلا اور اس سے ادھر ادھر نہ ہوا۔ قال السلامہ کے معنی ہیں وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور کوئی لغویات بات نہیں کرتے ہیں، مطلب وہ انسان جو کہ راستے میں چلتا، مطلب جو فالوور ہے، جو قانون کے بیچ میں چلتا ہے، یعنی کہ فالو کرتا ہے مکمل طور پہ، بیچ میں چلتا ہے، سائیڈوں میں نہیں چلتا، چور راستے نہیں ڈھونڈتا۔ تو وائٹ کالر کرائم آپ نے سنا ہوگا، وہ ہوتا ہے چور راستے ہیں۔ اسی میننگ میں قرآن شریف میں یہ لفظ آیا ہے 68 اور 35، افا نجعل المسلمین کالمجرمین، یعنی کہ مسلمین اور مجرمین برابر نہیں ہیں، ان کو ایک جیسا اللہ نہیں کرتا۔ مسلمین وہ ہوتے ہیں جو قانون پر چلتے ہیں، مجرمین وہ ہوتے ہیں جو قانون توڑتے ہیں۔ تو قانون فالو کرنے والا اور توڑنے والا دو اپوزٹ لفظ ہیں، تو مسلمین کا اپوزٹ ورڈ یہاں پر یوز کیا ہے مجرمین کے سینس میں۔ تو یہ اس کی مادہ کی میننگ ہوئی۔ ساتواں میننگ ہوئی استلم الزرع کے معنی ہوتے ہیں کھیتی کی بالی نکل آئیں، مطلب کوششوں کا نتیجہ خیز ہو جانا۔ اس کا آٹھواں میننگ ہے السلامہ۔ السلامہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے اوضاع نہایت نرم و نازک اور خوشنما ہو، حسن و خوشنمائی۔ تو دوستو یہ 8 میننگ ہیں اس مادے کی۔ اب اگر ہم اس کو سمرائز میں دیکھیں تو کیا ہوگا؟ پہلی میننگ کے حساب سے افراد، ایسا نظام جو افراد کی تمام خامیاں پوری کر دیتا ہے اور اس کی صلاحیتیں پوری طرح تیار رہتی ہیں۔ دوسرا، جس میں لوگوں کو منفی قوتوں اور اثرات سے تحفظ دیا جاتا ہے تاکہ ہر کوئی اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر سکے۔ تیسرا، افراد امن سے رہتے ہیں اور اس امن کو دنیا بھر میں اپنے ساتھی انسانوں تک پہنچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ چوتھا، افراد معاشرے میں دوسروں کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں اور دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے جو معاشرے میں عدم توازن کا باعث بنے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہر کوئی اپنی مرضی سے قرآن کی مستقل اقدار پر دل کی گہرائیوں سے عمل کرے، زبردستی نہیں۔ ہر فرد جان بوجھ کر متعین حد سے تجاوز نہیں کرتا، انٹینشنلی اگینسٹ نہیں جاتا۔ اس طرح کی کوشش، جو بھی انسان اس طرح کی کوشش کرے گا جو اوپر مینشن ہے، اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، وہ نتیجہ لائے گی۔ اور نتیجہ بھی کیا کہ نہ صرف اس کی شخصیت متوازن ہوگی بلکہ مزید ترقی کرے گی، اور نہ صرف خالی اس کی اپنی ذات بلکہ وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے مؤثر طریقے سے اپنا حصہ بھی ڈالے گا۔ تو دوستو یہ تھا قرآن شریف میں جو لفظ اسلام کا استعمال ہوا ہے دین کے لیے۔ یہاں ایک بات کہنا ضروری ہے کہ دین نظام حیات ہے، دین مذہب نہیں ہے۔ انبیاء کرام دین لے کر آتے تھے، باقی کے لوگ اس کو بعد میں رہنے والے لوگ اس کو مذہب میں کنورٹ کر دیا کرتے تھے۔ یہ مذہب اور دین کا ڈفرینس آگے کے ہماری ویلاگز میں آپ کو مزید کلیئر ہوگا۔ یہاں ضروری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کہہ رہا ہے، دین مانے نظام حیات، تو آپ دیکھیں نظام حیات بناتا کون ہے؟ نظام حیات بناتا ہے اقتدار اعلیٰ۔ اسی وجہ سے آپ اگر غور کریں قرآن شریف میں تو تمام انبیاء کرام کا جو واسطہ پڑا ہے وہ اس وقت کے حکمرانوں سے پڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ پڑا فرعون سے، فرعون بادشاہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے پڑا۔ آپ جتنے بھی کہ ہمارے پیارے نبی کا بھی واسطہ جو پڑا وہ اس وقت کے صاحب اقتدار لوگوں سے پڑا، اور وہی دشمن ہوئے۔ تو آپ
عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو سلیب پر چڑھانے والے کون تھے؟ اس وقت کے حکمران جو یہود تھے. اسی وجہ سے کیونکہ یہ نظام ہوتا ہے، نظام بنانے والے حکمران ہوتے ہیں، تو نبی کا تعلق ہر حال میں حکمران سے ہی پڑے گا. وہ حکمران کو ہی جائے، اس وقت کے صاحب اقتدار لوگوں کے پاس ہی جائے گا، ان کو بتائے گا کہ یہ نظام تباہی کی طرف لے جائے گا. آپ غور کریں، ہم نے سنا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی کے پاس اہل مکہ کے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ پلیز یہ تبلیغ ختم کریں، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو کسی بھی خوبصورت ترین عربی عورت سے شادی کرا دیں، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو آدھی حکومت دے دیں. تو ہمارے پیارے نبی کا جواب آپ کو یاد ہے، آپ نے فرمایا تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، تب بھی میں اس سے باز نہیں آ سکتا. آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک ہاتھ پہ سورج، ایک ہاتھ پہ چاند. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا زمین پر ہر وقت کہیں نہ کہیں سورج ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں چاند ہوتا ہے. تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ تم مجھے چاہو تو ایسی سلطنت دے دو جس میں نہ کبھی سورج غروب ہو، نہ کبھی چاند ہٹے، اتنی بڑی سلطنت دے دو، تب بھی میں نہیں باز آؤں گا. یہ تو چھوٹی سی تم ریاست مکہ کی تھوڑی سی تم مجھے اقتدار کی بات کر رہے ہو، تو تم تو مجھے پوری کائنات دنیا کی مجھے اقتدار دے دو، تب بھی میں اس شرک کے قانون کے اگینسٹ ہی کھڑا ہوں گا. تو دوستوں یہ تھا اسلام کا میننگ. اور اگلی ہماری ویلاگ ہوگی اللہ پر ایمان. اللہ پہ ایمان سے کیا مراد ہے، اور اس وقت ہم تھوڑا سا ڈسکس بھی کر لیں گے کہ اور مذاہب میں بھی خدا کا کیا تصور ہے. تو اگلی ویلاگ ہماری اللہ پر ایمان اور ایمان سے کیا مراد ہے پر بیس کرے گی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو لائک کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو میری نیکسٹ ویڈیوز بر وقت مل سکیں. شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.